فرمایا یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے واقعہ لکھا بڑا پیارا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی ایک مسجد میں آ کر بیٹھے۔ اب لوگوں کا تو اعتقاد نہیں جمتا نا، کسی عالم دین کو دیکھیں، سنت پر عامل شخص کو دیکھیں، 5 وقت کا نمازی بنے، بولے یہ کیا دے گا؟ وہ بابا ڈھونڈو جو ہاتھ میں رکھے الائچی اور کہے بیٹا بن کر بھوک مارے اور وہ الائچی سونا بنی اور کہے کہ یہ بابا یہ پانی والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، کتے والی سرکار، بلی والی سرکار۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک پتنی سندھ میں یا کہاں پر ایک پیر صاحب ہے، اس پر وہ جو ہے نا ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، لوگ لائن میں کھڑے ہو کے گالیاں سننے کے لیے لائن لگاتے ہیں، جس کو ماں کی گالی دے اس کا کام ہو جاتا ہے، جس کو بہن کی دے اس کو نہیں ہوتا۔ کتنی جہالت ہے، آپ دیکھیں تو صحیح ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا علم حاصل کرو، علم کے ذریعے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کیا دھوکہ ہے اور کیا اثر ہے۔ اگر کوئی عالم دین آپ کو کہے نا، وہ کہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری نوکری نہیں ہے یا میرا بچہ نہیں ہو رہا، اگر وہ یہ کہے نا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، تو اس نے کچھ بتایا نہیں۔ اگر کوئی آئے نا اس کو وہ میں آیا تیرا ستارہ گردش میں ایسا کر 5000 روپیہ دے دے، میں رات کو 3 بجے بیٹھ کر کام کروں گا، بچہ بھی ہو جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی، یہ صحیح ہے۔ ہاں 5000 بھی دے جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے ایسا کیوں؟ یہ تو ہوتا نہیں ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ۔ ایک شخص کو کوئی عامل کہہ دے نا کہ یار یہ وظیفہ تم نے کرنا ہے فجر سے پہلے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے میرا، اگر فجر سے پہلے اٹھ کر وظیفہ نہیں کیا نا تو یہ کام نہیں کرے گا، پھر مجھے نہیں کہنا۔ ہاں تو یہ ایسا بدبخت شخص ہے جو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھے گا معذرت کے ساتھ، لیکن وظیفہ کرنے کے لیے الارم لگائے گا، 10 لوگوں کو کہے گا یار مجھے اٹھا دینا، میں نے وظیفہ کرنا ہے، بیوی کو کہے گا اٹھا دینا، تم جانتی ہے پوری رات میں سو رہا ہوں، مجھے اٹھا دینا، میں نے وظیفہ کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت، بے شرم آدمی کبھی اللہ کی نماز کے لیے بھی ایسی تاکید کر کے سوتا کہ اگر میں نہ اٹھوں تو تم پہ گرم پانی پھینک دینا، لیکن نماز فجر کے لیے اٹھانا، تم نے تو اللہ سے اس بندے کو بڑھا دیا، وظیفے کو اہمیت دے دی، نماز کو کم کر دیا۔ لا حول، کیسے ہوگا تمہارا کام؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ 5 وقت کی نماز، اللہ کے ولی آ کر بیٹھے، اب بادشاہ تک خبر گئی، بادشاہ کو پتا چلا کہ بھائی وہ کوئی اللہ کے ولی ہیں اور وہ جو ہے نا وہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے، چلو اس سے ملنے جاتے ہیں اور جو ہے نا دیکھتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے۔ بادشاہ جب گئے ان کی زیارت کرنے کے لیے بابا جی تو ان کے سامنے کچھ سیب پڑے ہوئے تھے، کچھ لال تھے کچھ کم لال تھے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اگر یہ لال والا سیب اٹھا کر مجھے دے دینا تو میں سمجھ لوں گا یہ اللہ کے ولی ہے۔ یہ مقولہ بڑا صحیح مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کی ان کو بنا کرے۔ بھائی جان قرآن پڑھنے والے بھائی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوا بولے تو میں کھڑا ہوں، معذرت کے ساتھ بس تھوڑی دیر برداشت کریں، اس کے بعد تلاوت کر لینا، جزاک اللہ۔ تو جب کسی ولی کی بارگاہ میں پہنچو تو دل اور زبان دونوں کو سنبھال کر جاؤ، اور جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر جاؤ، کیونکہ ولی آپ کے دل میں جھانک کر بتائے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور عالم آپ کی زبان کے الفاظ پر فتویٰ دے گا۔ تو جب بادشاہ نے سوچا کہ یہ لال والا سیب مجھے اٹھا کر دے دیں تو میں ان کو اللہ کا ولی مان دوں گا، تو ولی جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے وہی لال والا سیب ہاتھ میں لیا اور یہ کھیلنے لگے اپنے ہاتھ میں۔ کہا بادشاہ سلامت، ایک مرتبہ ہم مصر گئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، اب وہ سیب ان کے ہاتھ میں وہ کھیل رہے۔ تماشا یہ تھا کہ ایک شخص کا گدھا تھا اور اس نے اپنے گدھے کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور وہ مجمع سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میرے پاس یہ ایک انگوٹھی ہے، میں یہ انگوٹھی کسی شخص کی جیب میں ڈالوں گا اور میرا گدھا
سیب نہ دیتے تو اللہ کے ولی نہیں تھے، اور اگر سیب دے دیں تو اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے ولیوں سے ایک بات کی توقعات نہ رکھو کہ وہ ہوا میں اڑ کر تمہیں دکھائیں گے یا وہ تمہیں پانی پر چل کر دکھائیں گے۔ ارے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنت کے پابند ہوں گے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پر بچتے ہوں گے، اور اللہ کی جو عبادات ہیں ان کو وقت پر اوتار شریعت میں رہ کر ادا کرتے ہوں گے۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے